تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام توقعات ایکسپیکٹیشنز لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ دوسری مرتبہ آپ سے اس پروگرام کے ذریعے آپ سے کنیکٹ ہوئے ہیں لائیو۔ پچھلے ہفتے بھی بروز منگل آپ سے کنیکٹ ہوئے تھے۔ توقعات نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کسی سے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، تو اس تعلق سے دین اسلام کی مبارک تعلیمات کیا ہیں، کوئی واقعہ سناتے ہیں، آیات اور احادیث بھی سناتے ہیں، اور پھر آپ کو بھی کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ بھی اگر کچھ ہم سے کہنا چاہتے ہیں، اپنے تجربات، اپنے سوالات، اپنے سجیشنز دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی کسی سجیشن کی برکت سے ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی کچھ سیکھنے ملے، ہمیں بھی کچھ سیکھنے ملے۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے والد سے توقعات۔ گھر کا سربراہ ہے، گھر کے بڑے ہیں، جن سے کیا کیا توقعات لوگوں کی وابستہ ہوتی ہے، دین اسلام نے کس طرح ہونے کا حکم دیا ہے، کیسا بننے کا حکم دیا ہے، کیا کیا حقوق رکھے ہیں۔ آئیے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ دیر میں آپ کو دین اسلام کی مبارک تعلیمات پیش کروں گا، اور پھر آپ کے ہم ریکارڈڈ آڈیوز بھی لینے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے پروگرام میں سیکوینس کچھ یوں ہوتا ہے کہ پہلے کوئی واقعہ سناتے ہیں، پھر آیات اور احادیث کی طرف بڑھتے ہیں، اور پھر موجودہ دور میں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا ڈسکس ہو سکتا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آپ کے کالز بھی لیتے ہیں، اور پھر آخر میں کچھ پوائنٹس پیش کرتے ہیں، یعنی توقعات کیا ہوتی ہیں اس کو پوائنٹس کی صورت میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے والد کی ذمہ داری کے طور پر یا والد سے توقعات کے طور پر اگر دیکھا جائے تو ایک اہم کام، چونکہ بات والد کی ہو رہی ہے، تو ان کے اولاد کی تربیت ہے، اولاد کی اعلیٰ تربیت ہے، ادب سکھانا ہے، دین سکھانا ہے، اسلام کی مبارک تعلیمات سمجھانا ہے، اور بھی کئی ذمہ داریاں اور توقعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے ریلیٹڈ اولاد کی تربیت، آپ کو ایک واقعہ بہت ہی پیارا ہے، سناتا ہوں۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پرہیزگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صاحب زادی، جو نیک صورت ہونے کے ساتھ ساتھ نیک سیرت بھی تھی، جب شادی کے لائق ہوئی تو بادشاہ کے یہاں سے رشتہ آیا، مگر حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ 3 دن کی مہلت مانگی اور مسجد گھوم کر کسی نیک نوجوان کو تلاش کرنے لگے۔ ایک نوجوان پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی، جس نے اچھی طرح نماز ادا کی۔ دیکھیے اس میں کیا خوبی ہے، ایک تو وہ مسجد میں ہے، اچھی طرح نماز ادا کی۔ شیخ نے اس سے پوچھا، کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ لڑکی قرآن کریم پڑھتی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خوبصورت اور نیک سیرت ہے۔ اس نے کہا، بھلا میرے ساتھ کون رشتہ کرے گا؟ حضرت سیدنا شیخ
کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کرتا ہوں، یہ کچھ درہم رکھو، 1 درہم کی روٹی، 1 درہم کا سالن اور 1 درہم کی خوشبو خرید لاؤ۔ تو یہ چیزیں گویا کہ اویلیبل کرنے کے لیے حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دی۔ اب اس کا تعلق آگے کچھ بن رہا ہے اس واقعے میں۔ اس طرح حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیک بیٹی کا نکاح اس سے پڑھا دیا۔ دلہن جب دلہا کے گھر آئی، اس نے دیکھا کہ پانی کی سراہی پر ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے پوچھا یہ روٹی کیسی ہے؟ دلہا نے کہا یہ کل کی باسی روٹی ہے، میں نے افطار کے لیے رکھ لی تھی، افطار کرنا ہے تو بچا کر رکھ لی تھی۔ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ اللہ والی بیٹی ہے، نیک بیٹی ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ یہ سن کر وہ واپس ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر دلہا بولا مجھے معلوم تھا کہ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی مجھ غریب انسان کے گھر نہیں رک سکتی۔ دیکھا نا، سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے، وہ بھی پاؤ ٹکڑا۔ دلہن بولی میں آپ کے باعث نہیں بلکہ اس لیے لوٹ کر جا رہی ہوں کہ اللہ کریم پر آپ کا یقین بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ غربت مجھے تو اپنے والد پر حیرت ہے کہ انہوں نے آپ کو پاکیزہ عادت اور نیک کیسے کہہ دیا۔ دولہا یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا اور اس نے کہا اس کمزوری سے میں معذرت کھاؤں۔ دلہن نے کہا اپنا عذر آپ جانے، البتہ میں ایسے گھر میں نہیں رک سکتی جہاں ایک وقت کی خوراک جمع رکھی ہو۔ اب یا تو میں رہوں گی یا روٹی۔ دلہا نے فوراً جا کر روٹی خیرات کر دی۔ سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، کیسی اعلیٰ تربیت کا شاہکار حضرت سیدنا شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی ہے۔ کیسا قناعت ہے، کیسا توکل ہے، کیسی دینداری ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے، قناعت کی دولت سے سرفراز فرمائے، یقین کامل کی برکتیں نصیب فرمائے، صبر شکر یہ نعمتیں اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اس واقعے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کی کیسی اعلیٰ تربیت فرمائی تھی کہ جس کی وجہ سے ان میں ایسی خصوصیات تھی۔ اگر ہم دین اسلام کی مقدس ہستیوں کو دیکھیں تو ان میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہے کہ ان کے والدین کی طرف سے، ان کے والد کی طرف سے اعلیٰ تربیت ان کے بچوں کی گئی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو مادرزاد ولی ہے، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، ان کی کیا پیاری اعلیٰ تربیت ان کو رہی ہے۔ اس طرح اور بھی ہستیاں ہم دیکھ لیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پورا گھرانہ علمی ہے۔ آپ کے والد گرامی بہت بڑے مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دادا جان بھی عالم دین۔ تو اس طرح اتنی پیاری تربیت ہوئی سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے مقام پر فائز ہے، زبردست عاشق رسول ہے، زبردست اللہ کے ولی ہے، عالم دین ہے، مفتی اسلام ہے، اور بہت بڑا علمی مقام آپ کا ہے۔ تربیت والد کی طرف سے اعلیٰ تربیت۔ FGN چینل کے ناظرین، تو والد سے جو توقعات ہے یا دین اسلام کی طرف سے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرے، ان کو دیندار بنانے کی کوشش کرے، دینی معاملے میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، وہاں پر ٹال مٹول سے کام نہ لے، آگے نہ بڑھ جائے، بلکہ رکے، تربیت کرے، سمجھائے۔ آئیے مزید کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ سخت مزاج، آپ کے تعلق سے ایک تصور قائم ہوتا ہے، حالانکہ آپ کی سخت مزاجی دین کے لیے تھی، تو یہ سخت مزاج ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا آدمی کو اپنے گھر میں بچے کی طرح رہنا چاہیے، اور جب اس سے دینی امور میں سے کوئی چیز طلب کی جائے جو اس کے پاس ہو تو اسے مرد پایا جائے۔ مزید ایک فرمان سناتا ہوں تو اور کلیئر ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عقل مند کو چاہیے کہ گھر میں بچے کی طرح اور لوگوں میں مردوں کی طرح رہے۔
مذکورہ بالا روایت کی روشنی میں اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت نے مرد کو اپنے اہل اس خانہ کے ساتھ سنگ دلی اور بے حسی والا رویہ اپنانے سے منع کیا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے ایسا درخت ثابت ہو جس کے سائے میں اسے ہر طرح کا سکون میسر آئے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ بیوی کے شرعی حقوق احسن طریقے سے ادا کرے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ایک والد کے ذمہ ایک کام اولاد کی اچھی تربیت، اسی طرح اولاد کی جائز خواہشات کو پورا کرنا، ان کے لیے وہ چیزیں عطا کر دینا، ارینج کر دینا جس سے ان کی دل جوئی ہو، ان کے دل میں خوشی داخل ہو، یہ بھی ہے۔ اور جو اس طرح کرے گا، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانوں کا اہتمام کرے، اپنی زوجہ پر شفقت کرے، بلکہ یعنی محبت سے نوالا بھی کھلائے، تو اس کی بھی فضیلت حدیث پاک میں ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے تم جتنا بھی خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا۔ اور آپ کو سناتا ہوں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے رہنا چاہیے، بہت برکتیں ہیں، لیکن صدقہ ہم جن لوگوں پہ کرتے ہیں ان میں سے یعنی وہ جو غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، یہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اور اس سے بھی اللہ نے جن کو اولاد سے نوازا ہے، اس حدیث پاک سے وہ ترغیب حاصل کرے، درس حاصل کرے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھا اہتمام کرے۔ ان کے تعلق سے معاذ اللہ بخل کا سلسلہ نہ کرے، کنجوسی کا سلسلہ نہ کرے، بلکہ دل کشادہ کرے اور ان کے لیے اچھی نعمتیں جمع کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو، ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ہم جو گھر میں بھی خرچ کریں اچھی نیتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ الکریم اس کی ہمیں اخروی برکتیں ملے گی، اس کا ہمیں ثواب ملے گا، اس پر ہمیں نیکی ملے گی۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے لیے اچھی چیزوں کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارا یہ پروگرام لائیو ہے، اور اس پروگرام کا آج کا ہمارا ٹاپک ایک والد سے کیا توقعات ہوتی ہیں وہ ہے۔ آپ بھی اس ٹاپک پر ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اپنے تاثرات، اپنے جذبات، اس موضوع پر آپ کے کوئی سجیشنز ہیں تو ریکارڈڈ وائس کی صورت میں آپ ہمارا جو FGN چینل کا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہے اس پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ممکنہ صورت میں اس کو ہم پروگرام میں شامل بھی کریں گے۔ آئیے مزید کچھ باتیں دین اسلام کی پیاری اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، بے شک اللہ پاک انسان کی نیکیوں سے اس کی اولاد اور اولاد در اولاد، اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دیتا ہے، اس کی نسل اور اس کے پڑوسیوں میں اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ سب اللہ پاک کی طرف سے پردے اور امان میں رہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہم نے جو سنی، اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے کہ ایک انسان کو، ایک والد کو نیک ہونا چاہیے۔ اگر وہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی کہ اس کی برکت سے، اس کی نیکیوں کی برکت سے اللہ پاک اس کی اولاد اور اولاد در اولاد کی اصلاح فرما دے گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ والد کی سوچ یہ ہے کہ میری اولاد سب نیک بن جائے، لیکن پریکٹیکلی یہ ہے کہ والد خود نیک بننے تیار نہیں ہے۔ ایسی حرکتیں والد سے سرزد ہو رہی ہے کہ اگر زبان سے نہ بھی کہیں، لیکن اس کے پریکٹیکل، اس کے عمل کی وجہ سے
اولاد میں وہ چیزیں منتقل ہوتی چلے جا رہی ہے۔ اس کی بہت ساری اگزامپلس ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر گھر پہ کسی کا فون آتا ہے، والد صاحب کو بات نہیں کرنی تو معاذ اللہ بیٹے کو یا بیٹی کو فون دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کہو کہ والد صاحب گھر پہ نہیں ہیں یا والد صاحب واش روم میں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ گویا کہ جھوٹ بولنے کی تربیت ہو رہی ہے پریکٹیکل۔ تو اس طرح اولاد سچی کیسے بنے گی؟ یہ تو جھوٹ کی طرف جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے والد حرام روزی کی طرف جاتے ہیں، گھر ہی میں بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو بچے پھر حیا کا درس کیسے حاصل کر سکیں گے؟ ان میں حیا کیسے آئیں گی؟ جس کے تعلق سے باقاعدہ اس طرح کے مضامین روایتوں میں ملتے ہیں کہ حیا ایمان سے ہے۔ حیا اٹھ گئی تو پھر کیا باقی رہتا؟ پھر بندہ جو چاہے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ سے حیا نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں سے حیا نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدین سے جو حیا ہوتی ہے وہ حیا بچے کو بہت ساری برائیوں سے روک دیتی ہے کہ ابو دیکھ رہے میں کیسے کروں، امی دیکھ رہی ہے میں کیسے کروں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، ایک والد کو چاہیے کہ وہ نیک بن جائے، اس کے نیکی کی برکتیں نیچے منتقل ہوں گی اور انشاءاللہ الکریم گھر میں بہت پیارا دینی مدنی ماحول بن جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو گھر میں نیکیاں، ذکر، درود، روزے، نوافل، نمازوں کی کثرت، صدقہ و خیرات کی کثرت کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی سے ریلیٹڈ کہ اولاد کی تربیت یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور والد کا نیک بننا، تو یہ چیز جو ہے وہ دونوں کی طرف آتی ہے، صرف ایک کی طرف ویسے نہیں ہے۔ اولاد کی درست تربیت کرنا ماں باپ دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، مگر باپ کمانے کا بہانہ بنا کر تربیت اولاد کی ذمہ داری بچوں کی ماں پر ڈال کر خود کو اس ذمہ داری سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ بچوں کی ماں گھر کے کام کاج کا عذر پیش کر کے تربیت اولاد کا اصل ذمہ دار اپنے شوہر کو قرار دیتی ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ایسی اولاد ہاتھوں سے نکل کر گھر والوں کے لیے باعث سے زحمت بن جاتی ہے۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اولاد کو بچپن ہی سے نیک اور معاشرے کا با کردار فرد بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ بچپن میں جو چیز سیکھی جاتی ہے اس کے اثرات مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھی بھالی بات ہے کہ والدین میں سے کوئی اگر گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آ کر وہ اپنے انداز میں سجدے، رکوع وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، تشہد میں یہ انگلی اٹھائیں گے شہادت کی تو وہ بھی اپنے طور پہ انگلی اٹھاتے، وہ دیکھ رہے ہوتے اب سلام پھیریں گے، یہ بھی سلام پھیرتے اپنے پیارے پیارے انداز میں۔ تو جو چیز بچپن میں سکھا دی جائے اس کے مثبت اثرات بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ تو FGN چینل کے ناظرین، کوشش ہم نے پوری یہ کرنی ہے، بالخصوص جن کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا ہے، تو ایز اے والد یہ کوشش کرنی ہے کہ بچوں کی بچپن ہی سے اچھی دینی تربیت کرتے چلے آئے۔ یہ سوچ کہ ابھی بچے ہیں، ابھی ہوتا ہی کیا ہے، یہ سوچ آگے چل کر بہت بڑے گناہوں کی طرف بچوں کو لے کے چلے جاتی ہے، جن کا کبھی کبھار والدین تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر وہ ان گناہوں کی طرف بھی جاتے ہیں جس میں آخرت کا تو نقصان ہے ہی، کبھی کبھار دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی کا سامنا والد کو، والدین کو کرنا پڑتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے نا کہ والد کی شرم سے ایسا سر جھک چکا ہے کہ اب وہ کبھی سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو ان کیفیات تک بھی بچے پہنچ جاتے ہیں، وجہ ان کو اس وقت نہیں روکا جب روکنا چاہیے تھا۔ دیکھیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں اس ضمن میں، فرمایا بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر پر نقش کی طرح پختہ ہوتا ہے۔ تو بچپن میں تربیت کرے، اور بچپن میں تربیت کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی اپنا ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدارس المدینہ ملک بھر میں قائم ہے، تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروائے، انشاءاللہ الکریم وہ قرآن پاک بھی سیکھیں گے، عقائد اہل سنت بھی سیکھیں گے، آداب بھی سیکھیں گے، اخلاق بھی سیکھیں گے، بڑوں کا ادب، بچوں پہ شفقت، یہ ساری پیاری پیاری باتیں سیکھیں گے۔ تو ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہوں کہ آپ کو اگر اللہ پاک نے اولاد سے نوازا ہے، اگر والد ہے تو بھی، بچے ہیں تو بھی، سب کی آخرت بننے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی انڈیا کا پیارا پیارا دینی ماحول ہے۔ اس میں آپ کی بھی آخرت ہے، ہماری بھی آخرت ہے، اور ہمارے بچوں کی بھی آخرت ہے۔ لہٰذا
ہم سب بھی اور ہمارے بچے بھی اس پیارے پیارے دینی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آخر میں چند احادیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اسے سنیے، سمجھیے کہ ایز اے والد ہمارے ذمے تربیت کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے گھر والوں کو کس طرح آگ سے بچائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کاموں کا حکم دو جو اللہ پاک کو پسند ہے، اور ان کاموں سے منع کرو جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں ایز اے والد ہمیں بار بار دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کہیں ان کاموں کی طرف تو نہیں جا رہی جو اللہ پاک کو ناپسند ہے۔ اللہ کے پسند والے کاموں کی طرف ہماری اولاد جائے، اس کا ایز اے والد اہتمام ہمیں کرنا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم۔ اور ارشاد فرمایا، اولاد کا والد پر یہ حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اچھا ادب سکھائے۔ اور ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا انعام نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، پیاری پیاری روایات، واقعہ، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ والد سے کیا توقعات ہوتی ہے۔ کچھ توقعات ظاہر سی بات ہے بچوں کی ہوتی ہیں، اور کچھ حقوق دین اسلام نے رکھے ہیں تاکہ ہم اس کو فالو کریں، تو یہ اولاد بچے کا رشتہ بڑے پیارے انداز میں چلے، دنیا میں بھی کامیابی ملے، اور ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے آخرت بھی بن جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو میں نے آگے عرض کیا کہ ہمارے پروگرام میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، آپ بھی اپنے ریکارڈڈ وائس بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ الکریم اس کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو کچھ وائس پتہ چلا ہے کہ آئی ہیں، انشاءاللہ الکریم اس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مختار اتاری نندربار ڈسٹرکٹ سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ FGN چینل کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ کہ الحمدللہ رب العالمین ایک اسلامی بھائی دینی ماحول سے وابستہ ہے، اور اس کے گھر میں والدین جو دینی ماحول سے وابستہ نہیں ہے یا بے عملی کا معاملہ ہے، تو ایک بچہ، ایک اولاد یہ چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ بھی جو ہے وہ دینی ماحول والے ہو، نمازی ہو، تو یہ توقعات ان کی ہوتی ہے۔ تو ایسے معاملے میں اولاد کیا کرے؟ کیا خوش نصیب اولاد ہے جن کی یہ سوچ ہے، ماشاءاللہ۔ ظاہر سی بات ہے اب تک ہم جو سن رہے ہیں اس کی روشنی میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ والد کی طرف سے بچوں کی تربیت ہوتی، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو اچھا ماحول مل گیا، وہ دیندار بن گئے، لیکن والد صاحب کی طرف ایسا معاملہ ہے۔ تو ایک بچے کی بھی خواہش ہوتی ہے، ایک اولاد کی بھی خواہش ہوتی ہے، یعنی گویا کہ والد سے یہ توقع ہوتی ہے، آج کے پروگرام کے حساب سے اگر میں عرض کروں تو، کہ والد صاحب بھی نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اور ان کاموں کی طرف اولاد کے طور پر مجھے لے جائے جو نیکی کے کام ہے، پرہیزگاری کے کام ہے، اور مجھے اچھے کاموں سے نہ روکے۔ یہ بھی ایک والد کی، ایک بچے کی اپنے والد سے توقع ہوتی ہے۔ مختار بھائی نے ماشاءاللہ ہم سے جوائن کیا شہادہ سے، جزاک اللہ خیر، آپ ہم سے کنیکٹ ہوئے اور ہم سے اس موضوع پر اپنا تبادلہ خیال کیا، اپنے تاثرات دیے، اور ایک اچھے پوائنٹ کی طرف آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ آپ نے توجہ دلائی۔ اور بھی ایک کال ہے، اسے بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگے اتار اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں علی گڑھ سے۔ ماشاء اللہ الکریم بہت ہی پیارا پروگرام لے کر ہمارے وقار بھائی حاضر ہوئے ہیں، اللہ ان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ وقار بھائی سے عرض کروں گا کہ اس ٹاپک پر بھی کچھ روشنی ڈالیں
کہ کسی سے اگر توقعات رکھیں، امیدیں رکھیں، تو کیا اسے بتانا بھی چاہیے یا یہ سوچ لینا چاہیے کہ یار اس سے امید ہے، وہ خود بخود سمجھ جائے اور میری امیدوں پر پورا اترے؟ اللہ اللہ، پچھلے ایپیسوڈ میں بھی پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ ہم سے کنیکٹ ہوئے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ کسی سے توقعات لگانی نہیں چاہیے، امیدیں زیادہ وابستہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہ امیدیں پوری نہیں ہوتی یا سامنے والا اس پہ کھرا نہیں اترتا تو ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور مایوسی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی توقع یعنی کسی سے لگائی جائے تو ضرورتاً اظہار کر دینا چاہیے تاکہ سامنے والا بھی اس کے تعلق سے پریپئر ہو جائے۔ البتہ ساری چیزیں تو بیان نہیں ہو سکتی، نہ ساری چیزیں بیان کرنے کی صورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم یہ پروگرام بھی لے کر آئے کہ آپ سے کون کیا توقع رکھتا ہے، تو اس ضمن میں ہم آپ کو آیات، احادیث اور کچھ پوائنٹس بھی آخر میں دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے سے کسی کی کیا توقع ہے یا اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، ہم سے کیا امیدیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے علم دین حاصل کرے، معلومات حاصل کرے، اسلام کی پیاری تعلیم کو حاصل کرے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ الکریم اس کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کی برکت سے ہمیں خود شعور آئے گا کہ ہم سے کون کیا توقع لگاتا ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ان توقعات پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ ہم سے کنیکٹ ہوئے اور FGN چینل میں آپ بذریعہ کال ہم سے جوائن ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام میں جو سیکوینس ہوتا ہے اس کے تحت اب ہم آخر میں اپنے پوائنٹس کو شامل کر رہے ہیں کہ جن پوائنٹس کا ہم نے خیال رکھنا ہے، گویا کہ یہ ایک والد سے توقعات ہے کہ والد ان چیزوں کا خیال رکھے، ان چیزوں کو فلفل کرنے کی کوشش کرے۔ نمبر 1، سب سے پہلے چیز، بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ و اہل بیت کی محبت سکھائے، اولیاء کرام کی محبت سکھائے۔ اچھا، ان کی محبتیں سکھائیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان بچوں کو ان مبارک ہستیوں کے نام یاد رہیں گے، تو ان کی تعلیمات سمجھیں گے، ان کی تعلیمات کی طرف جانے کا ان کا ذہن بنے گا، یعنی ان کی نظروں میں بچپن ہی سے یہ شخصیات، نمایاں شخصیات، یعنی وہ شخصیات ہوں گی جن کو فالو کرنا چاہیے، جن کی تعریفیں میں نے بچپن میں ہی سن لی ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم جب ان کی تعریفات وہ سنیں گے بچے تو ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کا بچوں کا ذہن بنے گا۔ نمبر 2، ابھی جو میں نے کچھ احادیث سنائی اس کی ضمن میں بھی یہ باتیں ہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک کی تعلیم دیں، ان کو درست مخارج و قواعد کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا اہتمام کریں، قرآن پاک سمجھنے کے لیے ان کا اہتمام کروائیں۔ یہ بھی ایک حدیث پاک کی روشنی میں کہ ان کو اچھے آداب سکھائیں، بڑوں پر شفقت، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، یہ ان چیزوں کی تربیت کرے۔ نمبر 4، رزق حلال کمانے کی کوشش کر کے اہل و عیال کی پرورش کرے۔ یہ بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے والد کی کہ اپنے بچوں کی رزق حلال کا اہتمام کر کے ان کی پرورش کرے، ان کی نیک اور جائز خواہشات کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اطمینان سے بچوں کو وقت دیا جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ایک بہت بڑا ایشو ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ گھروں میں اس طرح کے ماحول بن چکا ہے کہ سب گھر میں آ چکے ہیں، شام کو بچے اسکولس اور کالج اور ٹیوشن سے آ چکے ہیں، مدرسے سے آ چکے ہیں، والد صاحب ڈیوٹی پہ سے آ چکے ہیں، لیکن آنے کے بعد اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپس میں بات چیت ہوتی، تربیت کا سلسلہ ہوتا، آپس میں ایک دوسرے کو اپنے کچھ خیالات کا اظہار ہوتا، کچھ محبت کی باتیں ہوتی، خیر خیریت پوچھ لی جاتی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کئی گھروں میں کہ باپ الگ موبائل لے کر بیٹھا ہے، بچے الگ موبائل لے کر بیٹھے ہیں، والدہ الگ موبائل لے کر بیٹھے ہیں، گویا کہ سب کو موبائل کا مرض لگ چکا ہے، بیماری لگ چکی ہے۔ تو اس طرح جو ہمارے سوشل تعلقات ہیں اس میں بھی بہت منفی نیگیٹو اثر آ رہا ہے۔ اس لیے اگر صحیح تربیت بھی کرنی ہے یا ہم دنیاوی طور پہ بھی دیکھیں کہ بچوں کو کچھ قابل بنانا ہے یا بچوں کی دنیاوی لائف آگے سکسیس کی طرف جائے، اس پر انہیں کچھ
ٹپس دینے ہیں، کچھ تجربات شیئر کرنے ہیں، تو والد صاحب کو چاہیے ان کے پاس بیٹھے، ان کو وقت دے اور اس طرح ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ وقت نہیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بچے دنیاوی طور پہ بھی اخروی طور پہ بھی کامیاب نہ ہو پائیں۔ گھر والوں کی دلجوئی کے لیے ان کی جائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اور پوائنٹ ہے، اولاد کی دینی تربیت کیجیے۔ اب اس کے لیے جتنا ہو سکے اہتمام کریں، ان کو نیکی کی دعوت دیتے رہیے، ان کو اس طرح کے اداروں سے کنیکٹ کروائیے جہاں پر ان کے عقائد کا بھی تحفظ ہو اور ان کے اعمال کا بھی تحفظ ہو۔ اور اس ضمن میں آپ کو آگے عرض کیا کہ دعوت اسلامی انڈیا کے مدرسۃ المدینہ جو بچوں اور بچیوں کے الگ الگ ہوتے ہیں اس میں داخل کروائیں، ان کو اچھی تعلیم دی جائے۔ یعنی کوشش کیجئے کہ دینی طور پر دیکھ لے، دنیاوی طور پر دیکھ لے، تو ایک والد اہتمام کرے کہ بچوں کو اچھی تعلیم کی کوشش کرے۔ اچھا، یہ اچھی تعلیم کا سلسلہ نہیں ہوگا نا تو دینی طور پہ بھی اور دنیاوی طور پہ بھی بچہ جو ہے مائنس کی طرف جائے گا۔ ایک واقعہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، مجلس کفن دفن، تو اس کے تحت ایک اسلامی بھائی کسی میت کو غسل دینے گئے۔ تو حال یہ تھا کہ اس گھر کی کیفیت یہ تھی کہ غسل میت دینے آئے ہیں، حالانکہ اس وقت کوئی کورونا پیریڈ نہیں تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ قریب نہیں جائے، لیکن حال یہ تھا کہ وہ اولاد کی باپ سے، والد سے ایسی اٹیچمنٹ نہیں تھی، ایسی محبتوں کا سلسلہ نہیں تھا، والد نے گویا کہ ایسی تربیت نہیں کی تھی، جس کی نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغ بلا معاوضہ، کوئی پیسوں کی خواہش نہیں ہے، لیکن غسل دینے گئے ہوئے اور وہ بیچارے اکیلے کوشش کر رہے، اولاد ہاتھ بٹانے بھی تیار نہیں ہے۔ جیسے جہاں پر ہے وہاں سے تخت پر لینا ہوتا ہے، پھر کفن پہنانا ہے، پھر نیچے لینا ہے، تو یہ ساری چیزوں میں بھی وہ سپورٹ کرنے تیار نہیں تھی۔ بالآخر ان مبلغ نے کچھ کلمات ایسے کہے جس کا انہوں نے ریئلائز کیا، فیل کیا، اور پھر انہوں نے ہاتھ بٹایا۔ تو یہ اچھی تعلیم نہ دی جائے تو اس طرح بھی معاملات ہوتے ہیں۔ پھر اور کیا کیا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے لیکن بیٹا نماز جنازہ پڑھانا دور کی بات، پڑھنے کی کنڈیشن میں بھی نہیں ہے۔ میت کو اتارنا ہے قبر میں، کبھی اس سے واسطہ پڑھا ہی نہیں ہے، اتارنے کی بھی کیفیت میں نہیں ہے۔ بعد میں فاتحہ پڑھنی ہے، سال ثواب کرنا ہے، وہ بھی نہیں آتا۔ یہ کیوں نہیں آتا؟ تو والد نے جو اپنی ذمہ داری ادا کرنی تھی بچے کے تعلق سے، اس کی دنیا و آخرت بنانے کے حوالے سے جو تعلیم دینی تھی اس میں کمی واقع ہوئی۔ اولاد کی دینی تربیت کی جائے، ان کو اچھی تعلیم دی جائے اور اچھے ماحول سے وابستہ کرایا جائے۔ جی ہاں، یہ بھی ہمیں واچ کنٹینیو رکھنے ہوں گے ایز اے والد کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کہ ان کے ساتھ اٹھ اور بیٹھ رہے ہیں، یہ پوری واچ رکھنی ہوں گی تاکہ ہم انہیں اچھے ماحول سے وابستہ کرائیں۔ اور آخری چیز، خود نیک بن جائے تاکہ ان کی اولاد بھی نیک بنے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، توقعات ایکسپیکٹیشنز پروگرام میں ایک والد سے کیا توقعات ہوتی ہیں یا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی ہم سے کنیکٹ ہوئے تھے، ہو سکتا ہے سب نے وائس نہیں بھیجے لیکن آپ ہم کو دیکھ رہے ہو۔ FGN چینل کے دوسرے پروگرامز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، اسے بھی دیکھتے اور دکھاتے رہیے، علم دین حاصل کرتے اور کراتے رہیے۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ ہفتے پھر توقعات پروگرام لائیو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہماری اولادوں کو علم و عمل کا پیکر بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہی مالک بحر و بر یا اللہ، یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ۔